السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پریپوزیشن کی آخری ویڈیو ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ نے اب تک کسی بھی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اخیر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جس چیز کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سینٹنس۔ اگر آپ کو سینٹنس آتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو انگریزی بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور اگر آپ کے سینٹنس کمزور ہیں، اس میں ویکنیس ہے، تو آپ کبھی انگریزی نہیں بول سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پریپوزیشن میں سے ہے اگینسٹ۔ اگینسٹ کا معنی ہے خلاف۔ جب کوئی میرے یا آپ کے خلاف ہو اور اس کو ہم سینٹنس میں بتانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہاں پر اگینسٹ کا یوز ہوتا ہے۔ جیسے یہ گروپ فلاں گروپ کے مخالف ہے، فلاں گروپ کے خلاف ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر اگینسٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم اگزامپل سے سمجھیں گے تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کا استعمال بھی جان جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہے تھرو۔ تھرو اس کے معنی کہیں پر کے پار کے آتے ہیں، کہیں پر کے ذریعے آتے ہیں، اور کہیں پر کسی کے واسطے سے۔ جب ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر ہم انشاءاللہ وہاں پر اس کی وضاحت کر دیں گے، تینوں معنی کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے تھرو آؤٹ۔ تھرو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، کمپلیٹ۔ اب اس کو بھی ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے۔ اراؤنڈ۔ اراؤنڈ کے دیکھو تین معنی آتے ہیں، آس پاس، ارد گرد، چاروں طرف، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے آس پاس ہونا، قریب ہونا، چاروں طرف، ہر ایک کی طرف اشارہ ہو تو وہاں پر اراؤنڈ کا یوز ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کی وضاحت ایگزامپل اور مثالوں سے کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور ان کا یوز اور استعمال کرنے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگینسٹ کا مطلب خلاف ہونا، مخالف ہونا۔ اس کو میں نے ایگزامپل میں پیش کیا ہے، جیسے آر یو اگینسٹ می، کیا آپ میرے خلاف ہو؟ اب اگر یہاں پر می نہیں بلکہ اس کے خلاف، آر یو اگینسٹ ہم، کیا آپ اس کے خلاف ہو؟ تو بہت ساری اگزامپل آپ بنا سکتے ہیں اگینسٹ کے بعد، می، ہم، یا اسی طرح از۔ دوسری اگزامپل، زید کانٹ بی اگینسٹ یو۔ زید آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یو ہے، یہاں پر آپ ہونا چاہیے لیکن دھوکے سے میرے لکھ گیا ہے۔ زید آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خلاف کا مفہوم ادا کرنے کے لیے اگینسٹ کو آلویز یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو بہت سے ایسے موقع جہاں پر آپ کو سینٹنس میں خلاف کا مفہوم لانا ہے تو پھر وہاں پر اگینسٹ کو آپ لائیں گے اور سینٹنس بنا سکیں گے۔ پہلی اگزامپل دیکھیں، آر یو اگینسٹ می، کیا آپ میرے خلاف ہو؟ نمبر 2، زید کانٹ بی اگینسٹ یو، زید آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تھرو کے کئی معنی تھے، جس میں سے ایک معنی تھا کے پار اور ایک معنی تھا کے ذریعے، کے واسطے۔ ان کا ہم اگزامپل دیکھتے ہیں۔ I can see through the window، میں کھڑکی سے دیکھ سکتا ہوں، یعنی کھڑکی کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہوں۔ آپ یہاں پر تینوں معنی میں سے جس معنی کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کھڑکی کے واسطے سے دیکھ سکتا ہوں، میں کھڑکی کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہوں، تو ان تینوں معنوں میں یہاں پر استعمال ہو سکتا ہے۔ He saw me through this room، اس نے مجھے اس کمرے سے دیکھا۔ He saw me through this room، اس نے مجھے اس کمرے سے دیکھا۔ تیسری اگزامپل ہے I was passing through a street، میں گلی سے گزر رہا تھا۔ I was passing through a street، میں گلی سے گزر رہا تھا۔ تو through کا ان تینوں مثالوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں اگزامپل میں بھی through کا استعمال ہے۔ دیکھیے، زید was peeping through window، زید کھڑکی سے جھانک رہا تھا، تھرو کا استعمال یہاں پر ہوا۔ زید واز پیپنگ تھرو ونڈو، زید کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ یہ اتنے بہترین سینٹنس ہیں، آپ کی انگریزی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، پر یہ کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، واٹر پاس تھرو دس پائپ، پانی اس پائپ سے گزرا۔ واٹر پاس تھرو دس پائپ، پانی اس پائپ سے گزرا۔
تو امید ہے آپ نے تھرو کا استعمال سمجھ لیا ہوگا. موقع محل کے اعتبار سے آپ اس کو اپنی انگلش اسپیکنگ میں شامل کریں. تھرو آؤٹ. تھرو آؤٹ اس کا معنی مکمل، سارا کا سارا، کمپلیٹ. اس کا استعمال جب کرتے ہیں تو وہاں پر مکمل اور سارے اور کمپلیٹ ہونے کے معنی ہوتے ہیں. جیسے اگزامپل ہے وی ورکڈ تھرو آؤٹ دی نائٹ. اگزامپل دیکھیں وی ورکڈ تھرو آؤٹ دا نائٹ، ہم نے ساری رات کام کیا. اب یہاں پر رکھ دیں وی ریڈ دا بکس تھرو آؤٹ دا نائٹ، ہم نے ساری رات کتاب پڑھی. تو اس طرح آپ اگزامپلس بنا سکتے ہیں. دوسری اگزامپل آئی ول لو مائی پیرنٹس تھرو آؤٹ دا لائف، میں پوری زندگی بھر والدین سے پیار کروں گا. یہاں پہ اگرچہ لکھنا بھول گئے، پیرنٹس کے معنی والدین، میں پوری زندگی والدین سے پیار کروں گا. تو اب یہاں تھرو آؤٹ کا معنی ساری زندگی. آپ یہاں پر پیرنٹس کو ہٹا کر کسی اور کا نام زد کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کا کوئی ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آئی ول لو یو تھرو آؤٹ دا لائف، میں زندگی بھر آپ سے پیار کروں گا. تو اس طرح کی اگزامپل آپ تھرو آؤٹ کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں. انتہائی آسان ہے، آپ اس کا یوز کریں اور سینٹینس اس کے مطابق بنائیں. پریپوزیشن میں سے اراؤنڈ ہے جس کا معنی ہے ارد گرد، آس پاس. ایگزامپل دیکھیں یو اسٹک اراؤنڈ می، آئی میں نیڈ یو، تم آس پاس ہی رہنا، مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے. یو اسٹک اراؤنڈ می، آئی میں نیڈ یو، تم آس پاس ہی رہنا، مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے. دوسری ایگزامپل دیر آر پیپل اراؤنڈ ہم، اس کے ارد گرد لوگ ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ احباب کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ نے ماشاءاللہ شروع سے آخر تک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. اللہ سے دعا ہے آپ حضرات کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.